مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے عنوان سے جاری و ساری تھی، اور جس آیت کریمہ کو مسلسل آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ صبغۃ اللہ، رنگ تو صرف اللہ ہی کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر پروردگاری توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں، اور جو پروردگار نے ہم پر اطاعت لازم قرار دی ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ چونکہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ مومن کرام اب فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے ہم سے سوالات کرتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جوابات مختصر انداز میں دے سکیں، لہذا آج بھی چند ایک سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں نیکیاں کرنے کا ثواب تو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سنا یا اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کیا گناہ کرنے کا عذاب بھی ماہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس سوال کی اہمیت اس اعتبار سے اگر دیکھی جائے کہ اگر یہ اس کا جواب مل جائے ہمیں کہ ماہ رمضان کے اندر گناہ کرنے کے عذاب کو دگنا نہیں کیا جاتا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ پر انسان جیسے عام دنوں کے اندر گناہ کرتا ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان میں بھی گناہ کرے، اس کی پرواہ نہ کرے؟ جبکہ ماہ مبارک رمضان کی خاص اہمیت پروردگار عالم نے قرار دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی جو ماہ رمضان کو فضیلت ہے وہ کسی بھی مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ تو کیا جس طریقے سے ہم باقی مہینے گزارتے آئے ہیں اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو گزار لیں؟ کیا یہ اس کی پرمیشن مل جائے گی؟ تو کئی سارے واقعات بھی اور روایات بھی اسی طریقے سے آیات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ کہا بھی جائے کہ گناہ کا عذاب زیادہ نہیں بڑھتا تو اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ انسان پھر گناہ کرنے لگے۔ مولا متقیان ابی المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جب کوفہ میں حکومت میں موجود تھی اور خلافت مولا کے ہاتھوں میں تھی، تو کسی شخص کو دیکھا اور کسی شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شراب پی رہا ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، اور اس نے اپنے روزے کو باطل کیا ہے شراب کے ذریعے۔ اور جب جو شرعی طریقہ ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا، اس طریقے سے وہ چیز ثابت ہو جائے تو پھر اس پر حد جاری ہوتی ہے، سزا ملتی ہے، تو مولا نے اسے 80 کوڑوں کی سزا دی، جو شراب پینے والے کی سزا ہوتی ہے۔ جب اسے 80 کوڑے لگ گئے، ظاہراً کسی اور جرم میں مبتلا تھا یا نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ زندان میں موجود تھا، رات کے وقت مولا نے پھر اسے باہر نکالا اور کہا کہ اسے مزید 20 کوڑے لگائے جائیں۔
لوگوں نے سوال کیا کہ آقا اب 20 کوڑے کس بات کے؟ شراب پینے کے تو 80 کوڑے تھے جو اسے لگا دی گئے ہیں، اب یہ 20 اضافی کوڑے کس بات کے؟ تو اس وقت مولا متقیان نے شاہ فرمایا کہ چونکہ اس نے یہ شراب ماہ رمضان میں پی تھی اور ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا تھا، اس لیے حرمت ماہ رمضان کو پامال کرنے کے 20 کوڑے سے اور لگائے جائیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام مہینوں کے اندر شاید وہ سزا نہیں ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں گناہ کرنے کی سزا ہے، اس لیے بالخصوص انسان زیادہ احتیاط کرے۔ البتہ بظاہر ہماری نظر سے کوئی ایسی صراحت کے ساتھ روایت نہیں گزری ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ ماہ رمضان میں پھر عذاب دگنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس طرح کی روایات ہیں کہ ماہ رمضان میں جو گناہ کرنے والے بھی ہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ زیادہ جلدی کھل جاتا ہے اور گناہ کو پروردگار معاف فرما دیتا ہے اگر یہ پشیمانی کے ساتھ اور سچی توبہ کی طرف آ جائیں۔ تو انشاءاللہ پروردگار یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ بھی سرزد ہو گیا ہے تو وہ جلدی پروردگار کی طرف رجوع کرے اور توبہ کے راستے کی طرف آئے۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ ایک اور روایت جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس میں نبی کریم اشارہ فرماتے ہیں، اور اس میں بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے جو اشارہ فرمایا کہ اربعۃ شر من الذنب، ظاہراً یہ الفاظ ہیں، کہا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو حتیٰ گناہ سے زیادہ بری ہیں۔ گناہ اپنے مقام پہ بہت برا عمل ہے، معصیت ہو گئی پروردگار عالم کی، وہ بہت برا عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ بری چیز 4 اور ہیں۔ کون سی چیز؟ پہلی چیز الافتخار والاستحقاق یا والاستحقار والاستبشار والاصرار۔ ایک چیز یہ ہے جو گناہ سے زیادہ بدتر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ پر فخر کرے، میں نے ایک کمال کر دیا۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا پولیس کو ڈوش دیا ہے، یا میں نے کسی مومن کو اس طریقے سے دھوکہ دیا ہے کہ اس کو بھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں نے اس کے ساتھ کون سا فراڈ کر دیا۔ تو یہ فراڈ کرنے کے بعد فراڈ کے اوپر افتخار ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا یہ کام کر کے۔ یا دوسرا مرحلہ والاستحقار، یعنی انسان حقیر سمجھے اپنے گناہ کو۔ گناہ ہو گیا، مثال کے طور پر خدا نہ خاصہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی غلط راستے کی طرف چلا گیا، حرام نگاہ کی طرف، اور اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ابھی بہرحال یہ گناہ کیا ہے، کون سا بڑا گناہ کر دیا، لوگ تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لوگ تو پوری بدکاری کر دیتے ہیں، میں نے تو ایک چھوٹے سے گناہ کیا ہے، صرف دیکھا ہی تو ہے، اور کیا کیا ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو حقیر سمجھنا یہ گناہ سے زیادہ بری چیز ہے۔ تیسری چیز والاستبشار، اور خوش ہونا، اپنے گناہ کو بیان کرنا خوشی کے ساتھ کہ میں نے ابھی اتنا زبردست طریقے سے اس کو ڈوش دیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، موقع ملا تو دوبارہ سے یہ کام کروں گا۔ تو اگر خوشی لوگوں کو بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو گناہ سے بری چیز ہے یہ کہ انسان گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس کرنے کی وجہ خوش ہو۔ اور آخری چیز والاصرار، اور گناہ کے اوپر اصرار کرنا، یعنی مثال کے طور پر انسان کو پتہ چل گیا کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی وہی عذاب ہے کہ جو عام مہینوں کے اندر ہے، اگر ایسا ہو بھی تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان بار بار وہ گناہ کرتا رہے اور اس پر اصرار کرے اور پشیمانی کا اظہار نہ کرے؟ تو اصرار کرنا گناہ کے اوپر، یہ گناہ اصل گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں نبی کریم شاہ فرماتے ہیں کہ جو خود گناہ سے زیادہ بری ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ پروردگار توفیق عطا فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم گناہوں سے بچ سکیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، چاہے اس پر عذاب پروردگار نے زیادہ رکھا ہو یا کم رکھا ہو۔ اگر اپنے معبود کی انسان معصیت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو چاہے وہ بظاہر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چونکہ پروردگار کی معصیت ہے، وہ بزرگ و برتر ہے، اس کی معصیت اگر چھوٹی بھی کی جائے تو وہ بھی بڑی شمار ہوتی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا سوال ہمارے کسی دوست نے کیا ہے کہ ہم نے تفسیر نمونہ خریدی ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، منفرد رمضان کی ایک یہ توفیق ہے جو ہر انسان کو حاصل ہو رہی ہے،
کہ ہم نے تفسیر نمونہ خریدی ہے تاکہ ہم ماہ رمضان میں صحیح تفسیر کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکیں، اور تفسیر نمونہ کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ فارسی زبان میں لکھی ہوئی اصل یہ کتاب ہے، اردو زبان میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن اس کا موجود ہے۔ تو کیا ہم تفسیر نمونہ کو جس طریقے سے ترتیب وار لکھی گئی ہے اسی طریقے سے ہم پڑھیں، یا اس کا کوئی خاص طریقہ ہے پڑھنے کا تاکہ انسان زیادہ محظوظ ہو سکے اور صحیح اس کے مطالب کو یاد کر سکے؟ تو دیکھیں، انسان کی ظرفیت اور انسان کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارا مزاج ہے وہ الگ ہوگا، جو آپ سننے والے ہیں ان کا مزاج ہو سکتا ہے کہ الگ ہو، اور اسی طریقے سے ذمہ داریاں بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے، کس مزاج کے ساتھ، کس ظرفیت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ترتیب وار مکمل طور پر تفسیر نمونہ کو پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے مطالب کو یاد رکھیں، اور انسان جتنا اس پر عمل کر سکتا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھنے کا یہی بہترین طریقہ ہے۔ یاد بعض افراد نوٹنگ کے ذریعے رکھتے ہیں، مارکنگ کر لیتے ہیں، وہ الگ اس کے فائدے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو یاد کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر عمل کروں۔ تو اگر اس طریقے سے انسان بہتر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو اس طریقے سے حاصل کرے۔ اگر دل چاہتا ہے کہ نہیں موضوعاتی کام کیا جائے، میں مثال کے طور پر جنت اور جہنم کے بارے میں جو آیات تھی اس کو پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، ان مباحث کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں، اس کے اندر کون سی روایتیں موجود ہیں، اس کے اندر کون سے نکات موجود ہیں، تو اس انداز سے بھی کام کر سکتا ہے۔ انسان موضوعی کام کرے، اور پھر موضوعی کام کے اندر بہت سارے دیگر موضوعات بھی ہیں۔ فضائل کے اوپر اگر صرف کام کرنا ہو، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ احزاب کے اندر، سورہ دہر، سورہ کوثر، ان ساری آیات کو کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، ان آیات کو دیکھے، پڑھے، اور اس بارے میں جو علمی مباحث ہیں، جو سوالات ہیں، اس کے پھر جوابات دیے گئے ہیں، اس کا مطالعہ کرے، تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے۔ اور انسان کے لیے اگر یہ فائدہ مند ہو تو اس انداز سے مطالعہ کیا جائے۔ تو یا ترتیب وار پڑھا جا سکتا ہے اگر اس کا حوصلہ ہے، یا موضوعاتی اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے اگر اس کا حوصلہ ہے، یا کسی اور اعتبار سے پڑھنا چاہیں کہ مثال کے طور پر پوری تفسیر نمونہ میں جہاں جہاں واقعات موجود ہیں، میں صرف واقعات دیکھنا چاہتا ہوں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس انداز سے ہی پڑھے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان میسج حاصل کرے، اصل چیز یہ ہے کہ انسان دلچسپی سے کتاب کا مطالعہ کرے، اور چاہے دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے کچھ اور ساتھ میں کتابیں بھی رکھیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ کچھ دیر آپ نے تفسیر نمونہ کو پڑھا، اس کے بعد کچھ دیر واقعات کی کتابوں کو دیکھا، اس کے بعد فضائل کی کتابوں کو دیکھا، مصائب کی کتابوں کو دیکھا، تاکہ تنوع جب آ جاتا ہے، مختلف طرح کی موضوعات جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر انداز میں توجہ کے ساتھ پڑھ پاتا ہے۔ تو جو آپ کو فیزیبل محسوس ہو طریقہ، اس انداز سے تفسیر نمونہ کا مطالعہ کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزانہ 10 صفحے پڑھے جائیں، 5 صفحے پڑھے جائیں، جتنا انسان کے اندر حوصلہ ہے اور جیسی ظرفیت ہے اس انداز سے پڑھیں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کو مسلسل تفسیر نمونہ پڑھنے کی اور اس پر پھر عمل کرنے کی، اور ہم سب کو بھی قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے ایک اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ کل کی گفتگو میں آپ نے ایک بات بیان کی تھی کہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری نسبت رکھنے کے بعد گناہ کرتا ہے تو وہ زیادہ برا ہے، اور اس پر زیادہ سخت عذاب نازل ہوگا، اور اس کے ساتھ زیادہ سختی برتی جائے گی۔ تو صحیح ہے کہ کل ہم نے روایت کے اندر یہ بیان کی تھی، لیکن روایت کے اندر جتنا حصہ تھا اتنی بات ہم نے بیان کی تھی۔ اس سے زیادہ اگر آپ بات خود آگے بڑھائیں گے تو پھر معاملہ بدل جائے گا۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں، جو ہم نے کل کی گفتگو میں حدیث پیش کی تھی، کہ ان القبیح من کل احد قبیح، کہ برا کام ہر انسان سے سرزد ہوتا ہے تو برا ہوتا ہے، لیکن اگر تم سے سرزد ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر تم شیعان حیدر کرار سے جو ہمیں مانتے ہیں ان سے سرزد ہو تو یہ اقبح ہو جاتا ہے، یہ زیادہ قبیح ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لمکانک منا، کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے،
یہ بات جو بیان کی ہے چھٹے سرکار نے، یہ دنیا کے اعتبار سے بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں جو برائی کرنے والے ہیں. اگر ان کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے، کسی عقیدے پر نہیں ہے، اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو اس کا جواب دینا ہے. لیکن معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے. تمہیں لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حسین کا عزادار ہے. تمہیں لوگ کہتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ امام صادق کا ماننے والا ہے. جب اس طرح سے تمہاری نسبت قائم ہے تو تمہیں زیادہ ہماری عزت کا، ہماری ناموس کا، ہماری آبرو کا احترام رکھنا چاہیے کہ گناہ کم سے کم ہو، نافرمانی کم سے کم ہو، تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں اور ہمیں اچھے نام سے یاد کریں. تو یہ دنیا کے اعتبار سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اس نیت سے اچھے کام انجام دے گا تو انشاءاللہ اسے دگنا ثواب ملے گا. ایک تو خود اچھے کام انجام دینے کا، دوسرا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اور اس کے احترام کو باقی رکھنے کا. لہٰذا وہ ممکن ہے کہ اسے 2 ثواب ملے. ہاں جہاں تک گناہ کا تعلق ہے تو اب اس روایت کے اندر تو یہ بات بیان نہیں کی گئی ہے کہ ڈبل گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بعض روایت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات اس کے اندر موجود بھی ہے. جس طریقے سے سادات کرام کے حوالے سے یہ بات روایت کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ سادات کرام اگر کوئی نیکی انجام دیتے ہیں تو انہیں ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتے ہیں خدا نخواستہ تو پھر ڈبل عذاب ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روایت کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اگر یہ نیک کام کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہ خود بھی نیک کام کرنے والے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی نیک کام کرنے والے تھے. اور اگر خدا نخواستہ یہ برا کام کریں گے تو نہ صرف یہ کہ برے کام کی وجہ سے ان کے اوپر حرف آئے گا، بلکہ ان کے آباء و اجداد کے اوپر بھی حرف آئے گا. لہٰذا ان کی آبرو بھی اگر کوئی پامال کرے گا تو اس کا بھی انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور عذاب سہنا پڑے گا. تو باقاعدہ سادات کرام کے حوالے سے تو روایت موجود ہے. ممکن ہے کہ جو باقی چاہنے والے ہیں اگر وہ بھی اسی طریقے سے گناہ کریں تو شاید انہیں ڈبل اس کا عذاب جھیلنا ہو. البتہ اس کے مقابلے پر دوسری روایات بھی موجود ہیں جو ہمیں امید بھی دے رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور وہ شیعان حیدر کرار میں سے ہوتا ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہوتا ہے، تو پروردگار اسے شفاعت محمد و آل محمد کے ذریعے جنت نصیب فرمائے گا. اس طرح کی روایات بھی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ محسوس کریں گے کہ ان روایات کے اندر اور ان روایات کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کبھی کبھار انسان کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے، لاپرواہ ہو کر، بے فکر ہو کر، خدا نخواستہ جب 21 رمضان کا انشاءاللہ جلوس برآمد ہوگا تو جلوس کے اندر کھڑے رہ کر، سیاہ لباس کے کپڑے کے اندر موجود ہو کر، عزادار کے لباس کے اندر ہونے کے باوجود بھی انسان کوئی برا فعل انجام دے رہا ہو، نامحرم کو دیکھ رہا ہو، یا روزہ اپنا باطل کر رہا ہو، یا نماز کی پرواہ نہ کر رہا ہو، تو پھر یہ صرف نہیں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی برا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا دیکھو شیعہ ایسے ہوتے ہیں، دیکھو شیعہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، صرف حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں. وہ اپنے مقام پر مناسب کام ہے، وہ اپنے مقام پر علی علی کرنا اور مولا کا ذکر کرنا وہ اپنے مقام پر اچھا عمل ہے، لیکن ساتھ ساتھ مولا نے جو فرامین بیان کیے اور خود ایسی جو زندگی گزاری ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے. اس لیے ممکن ہے کہ اس لباس میں برائی کرنے کی وجہ سے چونکہ ہم نے اس لباس کا احترام نہیں کیا تو نہ صرف یہ کہ برائی کا عذاب ملے گا بلکہ اس لباس کی حرمت کو پامال کرنے کا بھی شاید عذاب مل جائے. اور واقعاً اگر انسان ایسی حالت میں گناہ کرتا ہے تو پھر قیامت کے میدان میں کن سے شفاعت مانگے گا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام تو شاید پھر یہ نہ فرمائیں کہ تم ہی تھے کہ جن کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہوتا تھا اور لوگ ہم سے بدظن ہو گئے اور ہماری طرف راغب نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمارے مذہب کو اور ہمارے مکتب کو قبول نہیں کیا. تو واقعاً ہم قصوروار ہوں گے. تو اس لیے وہ جو شفاعت کے بارے میں روایات ہیں اس کے اندر اس طرح کی کسی پہلو کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ امام کے ناموں کو خراب کرنے کے باوجود بھی شفاعت کے مستحق ہوں گے. لیکن ہاں ان روایات کے اندر بظاہر یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر انسان نے لاپرواہی دکھائی اس طریقے سے کہ نام مولا حسین پر، نام مولا کائنات پر خدا نخواستہ کوئی برا عمل انجام دیا، جس طریقے سے مختلف ناموں سے لوگ چرس
یا مختلف ناموں سے لوگ نشہ کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس طریقے سے اگر انسان نے عمل انجام دیا تو بہت شرمندگی ہوگی قیامت کے میدان میں مولا کائنات کے سامنے، کہ تمہاری وجہ سے لوگوں تک صحیح علی کی سیرت نہیں پہنچ سکی، تمہاری وجہ سے صحیح مولا حسین کی سیرت نہیں پہنچ سکی، خدا نہ خواستہ ہم سے یہ گناہ سرزد نہ ہو جائے اور مولا کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو جائے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو مولا کے سامنے سرخرو فرمائے اور پوری شیعہ قوم کو انشاءاللہ سرفراز فرمائے اور انشاءاللہ صحیح طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے مکتب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا موضوع منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے جاری ساری ہے، اور آج جس چیز کی طرف ہمیں ابتدا میں اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ہے ماہ رمضان کے کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن ابھی بہت سے ایام باقی ہیں، اور آیت اللہ بہجت نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، کہتے ہیں کہ انسان کو وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو آج میرے پاس رمضان کا دن موجود ہے، یہ جو آج میرے پاس رمضان کی ساعتیں موجود ہیں، کل پھر موجود نہیں ہوں گی۔ آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں نماز شب پڑھ سکوں، آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں نافلہ نمازیں پڑھ سکوں، آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں دعائے افتتاح پڑھ سکوں، آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ سکوں، آج میرے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکوں اور ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے پاس یہ فرصت ہوگی اور وقت ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے انسان کے دن گزرتے جاتے ہیں اور اگر انسان نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ہو تو پھر بعد میں کام ڈبل ہو جاتے ہیں، اور جب کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان جو کام زیادہ اہم ہوتے ہیں صرف اس کو انجام دیتا ہے، پرانے سارے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر انسان یہی سوچتا رہے کہ ابھی تو رمضان میں بہت ٹائم ہے گزرنے میں، الحمدللہ ابھی تو صرف 7 دن گزرے ہیں، انشاءاللہ باقی دنوں کے اندر ہم قرآن کریم کو مکمل کر لیں گے، اب تو قرآن کریم شروع نہیں کیا ہو تو یہ اگر انسان نے اب تک یہ کام نہیں کیا ہے تو بعد میں کرنا اور زیادہ سخت ہو جائے گا۔ آیت اللہ بہجت کی بات ہم آپ کی خم بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ خود میں اپنی مثال بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، کہتے ہیں جب میں زمانے طالب علم میں تھا تو ایک دن میں بہت زیادہ مریض ہو گیا، دل تھا کہ جاؤں میں استاد کے درس میں، لیکن دوسری طرف سے میں مریض تھا، سر میں بہت زیادہ درد تھا، سر پھٹا جا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ درس میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ کربلا میں موجود تھے اور جہاں پر مرزا تقی شیرازی کا مزار اور قبر موجود ہے، وہاں پر وہ درس ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دیکھو سر میں درد ہے، صحیح ہے، غور و فکر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا درس میں، لیکن پاؤں تو الحمدللہ سلامت ہیں، کیوں نہ میں کم از کم کھڑے ہو کر درس تک تو پہنچ جاؤں، اور جب میں درس تک پہنچ جاؤں تو اس کے بعد استاد کی باتیں چاہے میرے سمجھ میں اس وقت نہ بھی آئیں کیونکہ میرے سر میں درد ہے، میں نہ سمجھ سکوں، تو کم از کم استاد کی ایک ایک بات کو لکھ تو لوں، بعد میں اس بات کو میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ وہ میں سمجھ بھی جاؤں گا۔ کہتے میں اس وقت کھڑا ہوا اور درس تک پہنچا اور باقاعدہ میں نے پورے درس کو لکھا، اور اس وقت مجھے درس سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جب میرا سر کا درد ختم ہو گیا تو میرے پاس سارا میٹر موجود تھا، میرے پاس وہ لکھا ہوا درس موجود تھا، میں نے سکون سے وہ درس دیکھا، پڑھا، اور مجھے وہ درس سمجھ میں آ گیا۔ کہتے اس طریقے سے پروردگار نے توفیق دی کہ میرا وقت بچ گیا۔ اگر انسان یہ کہے کہ اب تو بیمار ہوں، اتنے لوگ چھٹی کرتے ہیں، آج میں نے چھٹی کر لی تو کون سی بری بات ہو گئی، تو پھر بعد میں اس درس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو گھڑیاں انسان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، اب اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی کچھ ساعتیں ہم سے گزر گئی ہیں، اگر قرآن کریم کی اب تک تلاوت نہ کی ہو تو بعد میں اب تلاوت کرنا اور زیادہ سخت ہوگا کہ اب ان 7 سپاروں کو بھی مکمل کرنا ہے اور 8ویں سپارے کو بھی پڑھنا ہے۔ نماز شب پڑھنا اور زیادہ سخت ہوگا کہ اب تک اگر خدا نخواستہ نماز شب نہیں پڑھی ہے تو نماز شب وہ جو گزر گئی ہیں اس کے فیوزات سے ہم محروم ہو گئے ہیں،
اور اب انشاءاللہ نماز شب شروع کرنی ہے تو اب بھی میں کتنی طاقت رکھتا ہوں، کتنا حوصلہ رکھتا ہوں کہ نماز شب کے لیے کھڑے ہو سکوں. اور نماز شب یہ بہترین فرصت ہے ہمارے لیے ماہ رمضان کے اندر، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر انسان اکثر وہ ہوتے ہیں کہ جو ساری رات جاگتے ہیں، نماز شب کے اوقات کے اندر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، آسان ہوتا ہے نماز شب پڑھنا. اور دوسری بات یہ کہ ویسے ہی ماہ رمضان کے اندر دل آمادہ ہوتا ہے عبادات کی طرف. تو بہترین موقع ہے کہ نماز شب ماہ رمضان میں انسان پڑھے. اور نماز شب کے بارے میں بھی آیت اللہ بہجتی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علامہ طباطبائی سے، یا استاد نہ صحیح ہم اثر ہی صحیح، میں نے ان سے سنا، اور علامہ طباطبائی نے اپنے استاد قاضی علی طباطبائی سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، اور یہ اس وقت فرمایا تھا کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی علامہ طباطبائی کی سید علی قاضی طباطبائی سے، کہا دیکھو اگر تم اپنی آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر تم دنیا چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو. اور پھر اس روایت کو بیان کیا جو آیت اللہ بہجت نے بھی نقل کی، کہا کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اور اس کے بعد صبح آ کر یہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، کیا ایسے شخص کی بات جھٹلاؤ. یہ روایت کا جملہ ہے. ایسے شخص کو کہو کہ تو جھوٹ کہتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص نماز شب پڑھے اور پروردگار اس کے لیے رزق و روزی کے دروازے نہ کھول دے. پروردگار اس کو اتنا رزق دے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. یا تو اس نے نماز شب نہیں پڑھی ہے، یا اگر نماز شب پڑھی ہے تو وہ پھر بھوکا نہیں ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. روایات کے اندر اس قدر اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے، نماز شب پڑھنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، نماز شب پڑھنے سے چہرے میں نورانیت آتی ہے، نماز شب پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی برکتیں انسان سمیٹ لیتا ہے. تو بہترین موقع ہے کہ انسان نماز شب پڑھے اور ماہ رمضان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے. تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ کام کر لیا تو الحمدللہ میرے لیے درس جو میرا گزر چکا تھا اس کا ازالہ کرنا ممکن ہو گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ پھر اسی طریقے سے میرے ساتھ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بیمار ہوا، لیکن اس وقت میں ایسا سخت بیمار ہوا تھا کہ کھڑے رہنے کی بھی، اگر جا کر درس سننے کی بھی ہمت نہیں تھی. تو پھر میں نے اپنے کسی ساتھی سے کتاب لے لی، اور ساتھی سے کتاب لینے کے بعد اسے اپنی کاپی میں لکھ لیا، اور اس طریقے سے میں نے اپنے درس کا کام انجام دیا. تو جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑی احتیاط کے ساتھ گزارا ہے، کہیں پر وقت اپنا ضائع نہیں کیا. یہ ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں اب ہم سے گزر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گزر جائے اور ہم صرف افسوس ہی کرتے رہیں کہ ماہ رمضان آیا اور چلا گیا، نہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، نہ ہم نے نماز شب شروع کی، نہ ہی ہم نے کسی کو افطار کروایا، نہ ہی ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہی ہم نے مناجات کی، دعائے افتتاح پڑھی، نہ دعائے سحر پڑھی، اور انسان افسوس نہ کرتا رہے. خدا نہ خواستہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان کے بہترین فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ماہ مبارک رمضان یہ بہترین موقع ہے کہ انسان اس سعادت کو حاصل کرے. اور دوسری بات یہ کہ ائمہ علیہم السلام جو اس دنیا میں آئے ہیں، انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے بھی یہ سکھایا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں دنیا گزارنی ہے. کبھی کبھار جو علماء کرام ہیں، جو ارباب منبر ہیں، جو خطبہ ہیں، جب آ کر گفتگو کرتے ہیں ائمہ علیہم السلام کی سیرت کے حوالے سے، تو ان کا فوکس اتنا آخرت کی طرف ہوتا ہے کہ جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف آخرت کے لیے دنیا میں آئے تھے. اصل یہ ہے کہ وہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ دنیا جو تم گزار رہے ہو، ہمیں دیکھو کہ ہم دنیا کس طریقے سے گزارتے ہیں، اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو. ہمارا بھی خاندان ہے، ہمارے بھی بال بچے ہیں، ہماری بھی معاشی زندگی ہے، ہماری بھی سیاسی زندگی ہے، ہماری بھی اجتماعی زندگی ہے، ہماری بھی سماجی زندگی ہے، ہماری بھی عبادی زندگی ہے. جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ویسے گزارنے کی کوشش کرو. اور روایات کا جو جملہ ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، تو آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں
کہ وہ پل صراط اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. یہ دنیا انسان جب گزارے تو ایسے انبیاء کرام اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت کے مطابق گزارے کہ جس میں بہت احتیاط ہو کہ کہیں میرا کوئی قدم پل صراط سے مجھے نیچے نہ گرا دے. یہی دنیا پل صراط ہے اور آغاز ہے پل صراط کا کہ میرا ایک ایک قدم مشیت پروردگار کے مطابق ہو، میرا ایک ایک قدم خوشنودی پروردگار کے مطابق ہو، میرا ایک ایک قدم قرب الہی کے لیے ہو. یہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے. کیا ائمہ علیہم السلام کی معاشی زندگی نہیں ہوتی تھی لیکن انہوں نے پروردگار کے راستے میں اس معاشی زندگی گزارا ہے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امیر ترین افراد کے اندر شامل تھے. باقاعدہ یہ ان کا خود زبان مبارک سے نکلا وہ جملہ ہے. شاہ فرماتے ہیں کہ انا اکثر مالا فی المدینہ یا بالمدینہ، فرماتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ مال رکھنے والا ہوں. اور وہی امام اپنے بابا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان ابی، ہمارے بابا وہ تھے کہ اقل اہل بیت سے مال کے اعتبار سے سب سے کمزور تھے، سب سے کم مال رکھنے والے تھے. اور یہ مشیت پروردگار ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے. ائمہ علیہم السلام میں سے بعض کو دیا ہے زیادہ تاکہ جو دنیا کے اندر مالدار افراد ہیں وہ ان کی سیرت پر عمل کریں، اور ائمہ علیہم السلام میں سے بعض کو کم دیا ہے تاکہ وہ افراد کے جو غریب ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی سیرت کو اپنائیں. تو پانچویں سرکار کے پاس خود چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اتنا مال نہیں تھا. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَأَعْظَمَهُمْ مَؤُونَةً، سب سے کم مال تھا اور ان کا خرچہ سب سے زیادہ تھا چونکہ ان کے اہل و عیال زیادہ تھے. لیکن پھر بھی پانچویں امام نے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر جمعے کو صدقہ نکالا کرتے تھے. 1 دینار بھی سونے کا سکہ ہے، ایک سونے کا سکہ رائے خدا میں دیا کرتے تھے، یعنی اتنا صدقہ نکالا کرتے تھے. اب اس کو تقسیم کیا کرتے تھے یا کس طریقے سے بانٹا کرتے تھے، لیکن 1 دینار کا صدقہ ہر جمعے کو نکالا کرتے تھے. کم از کم میں ان افراد کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جن کی مالی صورتحال حالت اتنی اچھی نہ ہو، کم از کم وہ بھی صدقہ نکالیں، اور اگر ہر روز نہیں نکال سکتے تو ہر جمعے کو انسان صدقہ نکالے. اور پھر خود پانچویں سرکار بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن صدقہ نکالتا ہے تو اس کا ثواب باقی دنوں میں صدقہ نکالنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جمعے کے دن صدقہ نکالا جائے. تو پانچویں سرکار مالی اعتبار سے کمزور تھے، چھٹے امام مالی اعتبار سے مضبوط تھے. اور چونکہ مالی اعتبار سے مضبوط تھے تو ہمارے لیے ان کی سیرت بھی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری. مدینہ کے اندر قحط آ گیا. جب پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر گندم کم ہو گئی ہے اور قحط آ گیا ہے تو امام نے اپنے غلام سے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس کتنے گندم موجود ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو 1 سال تک کی گندم موجود ہے، آرام سے ہمارا گزارا ہو جائے گا. لیکن امام نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں خود گندم کھاؤں. مفہوم روایت یہ ہے اور جو اہل مدینہ ہیں وہ گندم سے محروم رہے، لہذا ہمارے پاس جتنی بھی گندم ہے وہ سب مدینہ کے بازار میں جا کر بیچ ڈالو. اور جب مدینہ میں جا کر بیچ ڈالی وہ، اور یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ جو عام قیمت ہے اس قیمت کے مطابق بیچا جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان چونکہ قحط کا سلسلہ ہے اور مہنگائی ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ حاصل کرے. کہا کہ جو عام ریٹ ہے اسی قیمت کے اوپر گندم کو بیچو، اور بیچنے کے بعد اپنی ہی گندم کو بیچنے کے بعد پھر روزانہ کی روزانہ خریدو، جس طریقے سے مدینے والے خریدنے پر مجبور ہیں. اور پھر ان کے غم میں اس طریقے سے شریک ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ اب ہمارے جو کھانا بنتا ہے جو گندم کی روٹی سے بنتا ہے، اب گندم سے نہ بناؤ بلکہ گندم کے ساتھ جو کو شامل کرو، اور اس طریقے سے کھانا بناؤ اور گھر والوں کے لیے کھانا تقسیم کرو.
اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پروردگار جانتا ہے کہ میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں سارا سال گندم ہی کھاتا اور اپنے اہل و عیال کو گندم کھلاتا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اس طرح سے دیکھے کہ میں میانہ روی کے ساتھ چلنے والا ہوں اور بہترین تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہوں۔ تو چھٹے سرکار نے مال ہونے کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے انسان زندگی گزارے۔ اگر کسی کو پروردگار نے بہت دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا رہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا رہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیا جائے، لیکن اگر پروردگار نے زیادہ دیا ہے اور معاشرے کے اندر کچھ غریب افراد موجود ہیں تو ان میں تقسیم کرنا یہ چھٹے سرکار کی سیرت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی جناب مصادف جو امام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور گویا امام کے امور معیشت کو دیکھا کرتے تھے، یعنی فائنینشیل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ دیکھا کرتے تھے، مصادف کو امام نے ظاہراً 1000 دینار دیے اور فرمایا کہ جاؤ اس سے تجارت کرو۔ مصادف کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لیے کچھ چیزیں خریدی اور خریدنے کے بعد میں مصر گیا، اور جب میں مصر پہنچا تو وہاں پر جو تاجر باہر نکل رہے تھے میں نے ان سے سوال کیا کہ مصر میں کون سی چیز کمیاب ہے کہ ہم وہ لے کر جائیں تو اس کی اچھی قیمت ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں چیزیں کمیاب ہیں۔ مصادف کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ وہی ہمارے پاس موجود تھی، اور ہم سارے تاجروں نے یہ آپس میں قسم اٹھائی کہ ہم اگر اس چیز کو مصر جا کر بیچیں گے تو دگنا فائدہ حاصل کریں گے، جو یہ اس کی اصل قیمت ہے اس سے ڈبل اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ اس لیے مصادف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ چیزیں مصر لے کر گئے اور مصر میں بیچ کر دوبارہ ہم امام کی خدمت میں آئے تو میں نے امام سے 1000 دینار لیے تھے اور امام کو میں نے 2000 دینار واپس کیے، اور کہا کہ مولا یہ آپ کے 1000 دینار اور مزید 1000 دینار یہ سود ہے، یہ پروفٹ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ سود کا مطلب پروفٹ جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اتنا زیادہ پروفٹ یہ کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے پوری داستان بتائی کہ جب ہم مصر پہنچے تو لوگوں نے سوال کیا، بتایا کہ وہی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے قسم اٹھائی کہ ہم اس چیز کو دگنے دام میں بیچیں گے تاکہ زیادہ فائدہ حاصل کریں، اور پھر ہم نے اس طریقے سے اتنا سارا پیسہ کمایا اور وہاں سے ہم واپس آئے۔ امام ناراحت ہو گئے اور ناراض ہو گئے۔ امام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں حیا محسوس نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے شہر میں داخل ہوئے اور آپس میں قسم اٹھائی کہ ہم مسلمانوں کو چیز بیچیں گے تو ان سے دگنا فائدہ حاصل کریں گے؟ کیا تم مسلمانوں کا نقصان کر کر خوش ہو رہے ہو؟ اور یہ کہنے کے بعد امام نے اپنے جو 1000 دینار تھے وہ لے لیے اور باقی 1000 دینار کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ تو ائمہ علیہ السلام عام بزنس مین کی طرح نہیں تھے، عام تاجروں کی طرح نہیں تھے، گرچہ بہت امیر ہیں، جس طریقے سے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جن کے وفات کی تاریخ ابھی آنے والی ہے ملکۃ العرب تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھا اور اپنا ذاتی مفاد دیکھا وہاں سے پیسے کمائے، بلکہ انسانیت کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ بزنس کیا ہے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بھی، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ انہوں نے آ کر دنیا داری سکھائی، یعنی دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا کس طریقے سے انسان زندگی گزارے۔ صرف انہوں نے آنے کے بعد مسجد میں اپنی زندگی نہیں گزار لی، نمازوں میں صرف اپنی زندگی بسر نہیں کی ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں بتایا ہے کہ انسان کیسے قدم آگے بڑھائے۔ اور الحمدللہ پروردگار عالم نے اگر انسان کو توفیق دی ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہے تو اس مال کی قدر کرے، اور زندگی کے اور دوسرے شعبوں کے اندر بھی رزق صرف مال کا نام تو نہیں ہے، رزق علم کا بھی رزق ہوتا ہے، رزق ایمان کا بھی رزق ہوتا ہے، رزق توفیق عبادت کا بھی رزق ہوتا ہے، رزق اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، رزق اچھی بیوی کو بھی کہا جاتا ہے، رزق ماں باپ کی فرما برداری کو بھی کہا جاتا ہے، رزق اولاد کی فرما برداری کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے جو بھی رزق عطا کیا ہے انسان اس کا شکر ادا کرے، کہ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں تو پروردگار ان نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا رہے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کی اور شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، تو پروردگار کا شدید عذاب تم پر نازل ہوگا۔ انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ پروردگار نے بہترین جسم، صحیح و سالم جسم اور صحیح و سالم ذہن، دماغ عطا کیا ہے جس سے انسان صحیح فیصلے لے سکتا ہے۔ ایک عارف جن کا نام اسماعیل دولابی ہے کہتے ہیں کہ جب میں حج کے سفر پر ظاہراً تھے، مکہ کے اندر موجود تھے، تو وہاں پر ایک بوڑھی ضعیف خاتون کو دیکھا کہ وہ بڑی شکایت کر رہی تھی پروردگار سے، اور خانہ کعبہ کی طرف اشارے کر کے کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے زندگی میں کبھی سکون نہیں دیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنے سخت جملے اگر انسان خانہ کعبہ کے سامنے کہے، یعنی خدا کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے کبھی نعوذ باللہ سکون نہیں دیا۔ شوہر ملا تو وہ مجھے تکلیف دینے والا، زندگی میں مجھے کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، کبھی میں بھوکی رہی کبھی کچھ مل گیا، اور میری زندگی کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں گزری۔ ایسے شکوے شکایت کے جملے اس کی زبان سے جاری ہو رہے تھے۔ اسماعیل دولابی یہ کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ بی بی آپ کرتی کیا ہے؟ کہا کہ میں خیاطی کرتی ہوں۔ کہ یہ بتائیے آپ کی اولاد کون ہے؟ بتایا کہ میری اولاد یہ ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں۔ کہا پھر وہ بیٹی بیٹیاں کو کیا ہوا؟ کہا کہ الحمدللہ وہ سب اپنے شوہروں کے پاس یا بیٹے بیٹیوں کو کی شادیاں ہو گئی اور اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اسماعیل دولابی کہتے ہیں کہ پروردگار نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ کے پاس اپنا کاروبار موجود ہے، اپنا کام موجود ہے، آپ کو پروردگار نے اولاد دی ہے، نہ صرف اولاد دی ہے بلکہ اولاد کو ان کے اپنے گھر بار دے دیے، اور پھر آپ کو توفیق دی کہ آپ مکہ تشریف لے آئیں اور مکہ کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی۔ یہ بتائیے مکہ کی زیارت آپ نے کتنی مرتبہ کر لی؟ کہا کہ میری یہ 4تھی زیارت ہے جو میں آ کر مکہ کے سامنے میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہی ہوں۔ کہا کتنے امیر ایسے ہیں اور کتنے متوسط ایسے اور کتنے غریب ایسے ہیں کہ جنہیں اب تک بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ انہوں نے شاید ایسا شکوہ نہیں کیا ہوگا جو آپ شکوہ کر رہی ہیں کہ خدا نے مجھے کوئی سکون نہیں دیا۔ وہ الگ سکون ہے جو انشاءاللہ انسان کو جنت میں ملے گا، لیکن پروردگار نے جو نعمتیں یہیں اسی دنیا میں انسان کو دی اس کی قدر تو محسوس کرے۔ جب یہ چھن جاتی ہے تو پھر انسان کو قدر محسوس ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کی کیسی قدر تھی، میری زبان کی کتنی قدر تھی، میری کانوں کی کتنی قدر تھی۔ چھننے کے بعد قدر محسوس کرنے کے بجائے انسان پہلے ہی سمجھ جائے کہ پروردگار نے اسے کتنا عطا کیا ہے۔ نہ صرف صحیح اعضاء و جوارح عطا کیے ہیں بلکہ بہترین گھر عطا کیا ہے، گھر والے عطا کیے ہیں، اور بہترین کام کاج عطا کیا ہے، عزت دی ہے پروردگار عالم نے، اور صحیح مذہب پر ہمیں رکھا ہے، ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ تو شکر کرنے کے مقامات بہت سارے ہیں، انسان شکر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ائمہ علیہم السلام نے، انبیاء کرام نے یہ بار بار ہمیں درس دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی پروردگارہ مجھے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے جو میرا جنت میں ہمسایہ بنے گا۔ خدا نے بیان فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ اور اس شخص سے ملاقات کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے جا کر جب ملاقات کی تو اس کی ایک چیز محسوس کی۔ وہ لکڑیاں لے کر آیا تھا اور لکڑیاں جلائی، کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے کیا اور کھانا شروع کیا تو یہ ایک ایک لقمہ کھاتا تھا اور ایک ایک لقمے کے اوپر پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ شاید اسی ایک خاص خصلت کی وجہ سے پروردگار نے اسے میرا ہم نشین رکھا ہے۔ سوال کیا کہ تو کس بات پہ شکر ادا کرتا ہے؟ دیکھیں بعض لوگوں کی عادت میں آ جاتا ہے تسبیح لے لینا اور اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے رہنا۔ البتہ یہ بھی کوئی بری عادت نہیں ہے، لیکن اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا تو ایسے ہی ہر لقمے کے اوپر شکر اللہ کہتا ہے یا واقعا سوچ سمجھ کر یہ بات کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ
میں خدا کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ پروردگار نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں جاؤں پہاڑوں پر اور درخت کو کاٹ سکوں. پروردگار نے مجھے اتنی عقل دی کہ میں کس طریقے سے درخت کو کاٹوں اور کس طریقے سے درخت کے تنے کو نیچے لے کر آؤں. اور پروردگار نے یہ توفیق بھی دی ہے اور یہ بھی مجھ پر نعمت اور کرم فرمایا ہے کہ درخت یہاں پر موجود ہیں اور سوکھے درخت موجود ہیں کہ جو لکڑیوں کو جلانے کا کام کرتے ہیں اور آگ لگانے کا کام کرتے ہیں. اور جب میں ان لکڑیوں کو لے کر آتا ہوں اور جب آگ لگاتا ہوں تو میرے پاس پروردگار نے کھانا دیا ہے کہ میں دیگ میں کھانا پکاتا ہوں. اور پھر پروردگار نے میرے ہاتھ بھی سلامت رکھے ہیں, میرے زبان کا ذائقہ بھی سلامت رکھا ہے کہ میں جب یہ کھانا کھاتا ہوں تو مجھے ذائقہ محسوس ہوتا ہے. جب پروردگار نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہے کہ لکڑیاں لے کر آؤں, خود لکڑیاں دی ہیں تاکہ اس سے آگ جلاؤں, خود عقل دی ہے کہ کس طریقے سے کھانا پکاؤں, پھر وہ جانور دیا ہے یا کھانا دیا ہے کہ جس کو میں پکا سکوں, پھر زبان میں وہ ذائقہ دیا ہے جس کو میں چکھ سکوں. جو اتنی نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے, کیا میں اتنا بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ ایک ایک لقمے پر اس کا شکریہ ادا کروں کہ پروردگار تو نے مجھے ذائقہ دیا ہے اور یہ توفیق دی ہے کہ میں آسانی کے ساتھ حیات رکھ سکوں اور زندہ رہ سکوں. تو شکر کے بہت سارے مقامات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اور انسان کبھی کبھار اس سے غافل ہوتا ہے. پروردگار ہمارا شمار غافلوں میں نہ فرمائے. اور یہ دعا ماہ رمضان کی پہلے دن کی دعا ہے کہ اللہم اجعل فیہ صیام الصائم, اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین واجعل قیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین. پروردگارہ اس ماہ رمضان میں جو بہترین روزہ رکھنے والے ہیں ویسا روزہ رکھنا مجھے بھی تو نصیب فرما, اور جو بہترین قیام کرنے والے ہیں اور نمازیں پڑھنے والے ہیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرما. اور ماہ رمضان میں مجھے غافلین کی نیند نہ سلا دینا بلکہ مجھے بیدار افراد میں شامل فرما. گرچہ ماہ رمضان کے خطبے کے اندر یہ ضرور آیا ہے کہ اگر انسان حرام کیے بغیر سو جاتا ہے تو سونے کا بھی ثواب ہے اسے, لیکن غافلوں کے ساتھ انسان نہ سو, غفلت کے ساتھ نہ ہو. پتہ ہو کہ یہ توفیقات پروردگار نے دی ہے اور اس پر مجھے شکر ادا کرنا ہے, اور اس کے بعد پرسکون نیند آئے تو بات اور ہے. دو طرح کی شخصیات ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں. ایک وہ شخصیت ہے کہ جس سے اپنی ساری زندگی عبادت اور اطاعت پروردگاری میں گزاری, تو جب وقت آخر آیا تو سکون سے کہا کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بے خبری کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. قرآن کریم میں آیت موجود ہے جب یہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے, بلکہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی انہیں موت آئے گی تو ان کی زبان سے جملہ نکلے گا یا لیتنی کنت ترابا, پروردگارہ کاش ہم خاک ہوتے اور تو نے ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا. ہم ایسے غفلت کے ساتھ زندگی گزار گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ماہ رمضان کی یہ ساعتیں انسان غفلت کے ساتھ نہ گزارے. جو جتنا ابھی کر سکتا ہے کر لے, کوئی کام کل پر نہ ڈالے. آج قرآن کریم کو, آج دعاؤں کو جتنا انسان پڑھ سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کرے. عزیزوں, کربلا کے میدان میں ہر ایک ہمیں اپنے اعلیٰ ترین معیار پر نظر آتا ہے, چاہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر ہوں, حضرت مسلم ابن اوسجہ ہوں, حضرت زہیر قین ہوں, حضرت سعید ابن عبداللہ ہوں, دیگر انصار ہوں, اصحاب ہوں, جوانان بنی ہاشم ہوں. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جو منفرد نظر آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں اور زیادہ سخت تھی. انہی منفرد شخصیات میں سے ایک مسلم ابن عقیل بھی ہیں, جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان نہیں تھا کہ مجھے مولا کو چھوڑ دینا ہے اور کوفہ جانا ہے اور کوفہ سے فوج تیار کر کے مولا کو دینی ہے, تو یہ کام کیسے ہوگا. لیکن چونکہ امام نے حکم دے دیا لہذا مسلم نے عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور جب امام نے مسلم نے عقیل کو بھیجا ہے تو یہ کہہ کر بھیجا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی,
فرمایا اے کوفے والو میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اخی وابن عمی، اور جو میرے چچا کا بیٹا ہے اسے بھیج رہا ہوں، وثقتی من اہل بیتی، اور جو اہل بیت میں سے بھروسہ مند شخص ہے اسے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت مسلم عقیل نے وہاں جا کر مولا حسین کے لیے فوج تیار کی، لشکر تیار کیا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا، ابن زیاد ملعون نے وہ خوف کی فضا قائم کر دی اور بعض لوگوں کو لالچ کے ذریعے اس طریقے سے خریدا کہ پھر مسلم کوفہ کے اندر تن تنہا رہ گئے۔ لیکن قربان ہو جائیں مسلم عقیل پر جانے، دیکھیں وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں مولا حسین کے ساتھ تھے اور شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے اور شاید مسلم عقیل کے برابر ہو، لیکن جو مسلم عقیل نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ذمہ داریاں ہیں۔ کربلا میں خود مولا حسین موجود تھے، لہذا فرماتے تھے کہ تمہاری باری ہے اب جنگ لڑنے کی، تمہاری باری ہے فلاں مقام پر کھڑے رہنے کی، تمہاری باری ہے جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز کی حفاظت کرنے کی۔ ان کے لیے بہت آسان تھا کہ ان کے سامنے مولا موجود ہے، جو حکم دیتے جائے ویسے عمل کرتے جائیں، لیکن مسلم ابن عقیل نے وہاں کوفے میں جہاں پر امام موجود نہیں ہے خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ جو ہمارا آج کا میسج ہے کہ انسان خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے، اور مسلم عقیل نے وہاں پر خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ایسے ایسے نکات بیان کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسین کا بھیجا ہوا ہے۔ جب مسلم عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ابن زیاد نے مسلم عقیل کے سامنے پانی پیش کیا۔ جیسے ہی مسلم عقیل نے وہ پانی کا جام اپنے لبھائے مبارک کے قریب کیا تو کچھ خون کے قطرے پانی کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی خون پانی کے اندر مخلوط ہونا تھا، مسلم عقیل نے کہا کہ اس نجس پانی کو یہاں سے لے جاؤ، ہم اس سے پانی نہیں پی سکتے۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، ایسے موقع پر انسان کو تو جو مل جاتا ہے وہ انسان استعمال کر لیتا ہے، لیکن مسلم عقیل نے بتایا کہ میں کسی عام شخص کا بھیجا ہوا نمائندہ نہیں ہوں، میں اس شخص کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں کہ جو حافظ شریعت ہے، جو محافظ شریعت ہے، جو خود شریعت کو بچانے والا ہے۔ اگر میں اس کا نمائندہ ہوں تو مجھے خود بھی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ یہاں مسلم عقیل نے پانی کا جام واپس کیا۔ دوسری وصیت یہ فرمائی کہ میرے اوپر جو قرض موجود ہے، میری زرہ کو، میرے ڈھال کو بیچ کر اس قرض کو ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر، مسلم عقیل پر قربان ہو جائیں، ایسے موقع پر بھی شرعی معاملات کو اتنے نزاکت سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہ حکم دیا ابن زیاد ملعون نے کہ مسلم عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور وہاں سے دھکا دے کر گرا دیا جائے۔ اللہ اکبر، مسلم عقیل دارالعمارہ کی چھت سے زمین کوفہ پر تشریف لائے اور وہیں پر شہادت ہو گئی۔ بڑی مظلومانہ شہادت تھی، کوئی آس پاس موجود نہ تھا کہ مسلم عقیل پر گریہ کرے، نہ بہنیں موجود ہیں، نہ گھر والے موجود ہیں، نہ بیٹیاں موجود ہیں، کوئی موجود نہیں ہے کہ جو گریہ کرے جناب مسلم عقیل پر۔ بلکہ روایت بڑی عجیب ہے جو کہتی ہے کہ کوفہ کی جو عورتیں تھیں مسلم عقیل پر ہنسا کرتی تھیں اور انہوں نے خوشیوں کے نعرے بجائے ہیں۔ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے مسلم، اگر تم پر کوفے کی عورتوں نے گریہ نہیں کیا ہے تو مدینے کی کچھ عورتیں ہیں جو آپ پر گریہ کرتی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے آپ پر گریہ کیا ہوگا، حضرت زینب کبریٰ نے آپ پر گریہ کیا ہوگا، اور کیسے گریہ نہ کیا ہو، آپ کی ایسی مظلومانہ شہادت ہے۔ لیکن میں کہوں گا اے مسلم، بہت اچھا ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل حرم موجود نہ تھے۔ قربان ہو جاؤ اپنے مولا اور آقا پر۔ ایک طرف سے گردن پر چھری چل رہی تھی اور دل زینبیہ پہ کھڑی بہن زینب دیکھ رہی تھی کہ میرا باجایا کیسے ذبح ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو شہزادی جب اپنے بھائی کی بے زر لاشوں کے پاس آئی تو یہی کہا تھا، انتی یا حسین، اے میرے بھائی حسین، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ میرا بھائی
اس طریقے سے مارا جائے گا. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جب مولا نے سنا ہوگا کہ بہن نے مجھے کہا ہے بھائی تو مجھے پہچانا نہیں جا رہا, وہی مولا نے بہن کو دیکھ کر بھی کہا ہوگا انتی یا زینب, اے بہن زینب تم بھی مجھے پہچانی نہیں جا رہی, کیا تم ہی میری بہن زینب ہو جو کبھی مدینے کی شہزادی ہوا کرتی تھی, آج کربلا میں قیدی بنا لی.